جی عروبہ. خبر ہے کہ اصلی دکھنے والی کمپیوٹرائز نیوز کاسٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. دکھنے والی مطلب سر یہ کیا ہے؟ اصلی ہوندی ہے اور کوئی چائنا دی ہوندی؟ چائنا والا ہی حساب ہے. روبوٹ ایک طرح کی روبوٹکس کہہ سکتے ہیں کہ روبوٹ ہے کمپیوٹر سے بنی ہوئی. یہ بڑی لاجواب لیکن اتنی ہی بھیانک ٹیکنالوجی ہے یہ. اس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں. وہ پراپر نیوز پڑھتی ہے. خبر کیا پڑھنا، ایکٹرز ہیں اب تو. ایکٹرز یہ رول پلے کر سکتے ہیں. ٹی وی میں پہلی دفعہ اب آنا شروع ہے. فلموں میں تو بہت پہلے سے آ رہے ہیں. ایک فلم ہے فائٹ کلب. اب وہ دیکھیے اس میں بریڈ پٹ کا ایک سین ہے پورا، وہ ڈیپ فیک سے کیا ہوا انہوں نے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا اور سامنے والے کا مد مقابل کا فیس جو ہے نا وہ سواپ ہو جاتا ہے. اس کو انہوں نے شکل یہ دی کہ جب میں یہ اینک اتاروں گا تو اس وقت تمہارا فیس یہ، اس کا فیس یہ. تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں. یہ ایک طویل تاریخ ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گزشتہ 150 سال سے یا 125 سال سے یہ وی ایف ایکس کا فن مختلف مراحل سے گزرتا یہاں تک پہنچا ہے. سر آپ نے بات کی وی ایفیکٹس جو ہیں وہ 150-200 سال پرانے ہیں، تو کہاں ان کا استعمال ہو رہا تھا؟ 1895 میں سب سے پہلے الفریڈ کلارک نے اپنی فلم دا ایکسیکیوشن آف میری دا کوئین آف اسکاٹس، اس کے اندر اس نے پہلی دفعہ وی ایف ایکس کا استعمال کیا تھا. تو یعنی گزشتہ صدی نہیں، اس سے بھی پچھلی صدی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اچھا جی، تو یہ کہاں کی بات ہے؟ سول میں یہ واقعہ ہوا ان ساؤتھ کوریا، لیکن چائنا بھی آلریڈی یہ کر رہا ہے. اور اس ڈیپ فیک کے جتنے فوائد ہیں نا، مثلاً کیا فائدے ہیں اس کے؟ یہی کہ جاوید صاحب آپ نے رابرٹ ڈینیرو کو کاسٹ کر لیا، آپ نے 3-4 ڈیٹس اس سے لے لی. شاہ رخ خان کو کر لیا، 4-5 ڈیٹس لے لیں، لیکن کام بڑھ گیا ہے، کام زیادہ ہے. تو آپ اسے کہیں کہ بھائی ہم نے آپ سے صرف 5 ڈیٹس کی بات کی ہے. 5 ڈیٹس کا مطلب پوری فلم تو نہیں ہوتا. آپ نے صرف 5 دن دینے ہمیں، ہم اس کے عوض آپ کو 10 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ جتنا طے ہوا وہ دے دیں گے. کام ہے 40 ڈیٹس کا. وہ آپ پھر اس کے ڈیپ فیک کے ساتھ اس کا ایک طرح کا کلون بنائیں. تو یہ ورچوئل ہے؟ یہ ورچوئل ہے، ڈیفینیٹلی ورچوئل ہے، لیکن اس کے مضمرات بڑے ہیں، اس کے نقصانات بڑے ہیں. جیسے کہ مثلا آپ رات کو کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائیں، کہیں جی یہ نواز شریف کی سپیچ آ رہی ہے، جبکہ وہ ڈیپ فیک میں بنا ہوا نواز شریف ہے. اور جو کچھ موصوف نے گجرانوالہ میں کیا تھا اس کو آپ 1000 سے ضرب دے دیں، ایک فساد برپا ہو جائے. اور کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ بلیک میلنگ، ایکسٹورشن. آپ سے کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ تم نے فلاں بات میرے ساتھ کی تھی، صحیح جی، تم نے فلاں کے بارے میں یہ بات کی تھی، میں نے تو نہیں کی، یہ سن کے دیکھ لو، تم نے یہ بات کی ہے، میں تمہیں کلپ بھیج رہا ہوں. اس طرح آپ کو ہراسمنٹ اتنی ہوتی ہے، کوئی مذہبی حوالے سے کوئی ایسی بات کر دی جائے. ہمارے یہاں تو پہلے ہی یہ انتہائی حساس ٹاپک سمجھا جاتا ہے. کسی سے بھی کروا دیا جائے، کسی بڑی شخصیت سے، وہ شخصیت بیچاری ملک میں ہی نہ ہو، وہ بیٹھی نہ، اسے پتہ ہی نہ ہو، وہ کہے جی میں تو سو رہا تھا جس ٹائم پہ یہ لائیو چلا ہے، یا میرا یہ کلپ. اب تو لوگ کہتے ہیں جی یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے سے ملتا جلتا کو آدمی ہے جس کی آواز، یہ تو 100% آپ ہیں. تو جناب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپ فیک سے تیار کیا ہوا پہلے ماڈل بنتا ہے، اس ماڈل سے پھر لپ موومنٹ دی جاتی ہے. یہ جانور کیسے بولتے ہیں؟ جانوروں کا بولنا، یہ جو آپ کا فیورٹ وہ چوہا ہے اسٹیورٹ لٹل، کنیاں گلا کی انہیں آپ ہی سکتا ہوں میں جا رہا ہوں. یار ایک تو تم ہندی میں جو لے آتے ہو نا، سارے ہندی بھی وہ پورا ہی بول رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے ہندی ہو یا اردو، ڈبنگ میں مزہ نہیں رہتا. جو اوریجنل ہے آپ وہ سنیں گے تو آہستہ آہستہ سیکھیں گے نا. اور میں 3-4 بار سنی، میں نے کک سمجھ نہیں آئی. ڈیپ فیک کو پکڑا کیسے جا سکتا ہے؟ الگوریدم سے، کہ آپ الگوریدمز کے ساتھ لگائیں. آپ کو پتا جیسے یہ یوٹیوب کیسے اس کا کتنا شاندار فول پروف طریقہ کار ہے کہ آپ کی دھن کسی نے چرائی، آپ کا کلپ کہیں چلایا، ٹھک کر کے تلیاں کھڑک جائیں گی، پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس نے الگوریدمز کا ایک بہت شاندار جال بچھا رکھا ہے. تو وہ پکڑ لے گا. اور بعض اتنے فول پروف ہوتے جیسے کئی جہاز وہ ریڈار میں نہیں آتے، اسٹیلتھ ہے، جیسے اسٹیلتھ ایک ٹیکنالوجی ہے، that doesn't come in the radars. تو اسی طرح ڈیپ فیک ہیں
جو آپ کے الگوریدمز کا جو جال بچھایا ہوتا ہے اس میں نہیں آتے، وہ بہت ہی ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔ ان کو پکڑنا پھر ناممکن ہے جی۔ ناممکن نہیں، انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن پکڑے بہرحال جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد اس پوری گفتگو کا سنجیدہ پہلو یہ ہے جی کہ ہم جب کوئی ایسی بات سنیں نا کہ کسی نے یہ بات کر دی ہے، انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئی ہے، آپ کے ملک کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، آپ کے دین دھرم کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، آپ کے فلاں مسلک کے بارے میں فلاں مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، اور ان کے بارے میں فلاں نے فلاں کہہ دیا ہے، تو خدا را ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ بغیر تصدیق کیے سنی سنائی پر یقین کرنے والا کون ہوتا ہے؟